بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شارٹ ناول محبت روشنی ہے کہ تھرڈ پارٹ۔ میں نے تمہیں یہاں کسی گناہ کے ارادے سے بلایا بھی نہیں تھا روشنی۔ میرے اپنے چند مسائل ہیں جو میری زندگی کو بری طرح الجھا رہے ہیں۔ میں عورتوں کی عزت کا خریدار نہیں ہوں بلکہ ایک شریف انسان ہوں۔ اس کمرے میں کسی لڑکی کو بلانے کا مقصد عیاشی نہیں بلکہ مجبوری سے جڑا ہے۔ اگر تم چاہو تو میری مدد کر کے مجھے اس پریشانی سے نکال سکتی ہو۔ وہ بہت الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ کو ایسی کیا پریشانی ہے؟ روشنی کو اب اس شخص سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ اس لمحے وہ اسے بہت مایوس اور بکھرا ہوا لگا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے جھوٹ بولا تھا کہ میں شادی کر چکا ہوں اور اس ماہ کے آخر میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ میری بیوی سے ملنے آ رہی ہیں۔ آپ نے ان سے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ بس سچویشن ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی، تو اب آپ ان کو سچ بتا دیں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میری ایک مدد کر سکتی ہو۔ تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چند دن میری بیوی بن کے رہنا ہوگا۔ جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تمہیں پاکستان میں میری بہن کے سامنے میری بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں اور تم وہاں اتنی محفوظ رہوگی جتنی اس وقت میرے ساتھ ہو۔ میں اس وقت ایک مشکل میں پھنس گیا اور میری مدد کر کے تم مجھے اس مشکل سے نکال سکتی ہو۔ وہ کبھی 15-20 دن سے زیادہ نہیں رکتی۔ وہ جیسے ہی جائے تم واپس آ جانا۔ تمہیں آنے جانے کا ٹکٹ بھی میں ہی دوں گا۔ لیکن اس کے بعد آپ ان سے کیا کہیں گے؟ وہ پوچھیں گے نہیں آپ کی بیوی کہاں گئی؟ کچھ عرصے بعد کہہ دوں گا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن فی الوقت میں اسے کچھ نہیں بتا سکتا۔ مجھے اپنے اس جھوٹ کو نبھانا ہی پڑے گا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ اس کے بعد کسی صورت نہیں مان سکتی تھی۔ یہ بندہ جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کا خریدار ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اچانک اسے اپنے گھر میں بیوی بنا کر رکھنے کی بات کر رہا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر وقار جیسے اس کی دلی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو اس بات کو جانے دو اور یہ پیسے رکھ لو۔ میں جانتا ہوں تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ جب ہوں واپس کر دینا۔ اس نے زبردستی سے پیسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پر اتنی بڑی رقم کا اعتبار کر رہے ہیں؟ اگر میں بھاگ گئی تو؟ اس نے حیرت سے کہا۔ تھوڑے سے پیسے ضائع ہو جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو چند نوٹ ہیں۔ یہاں تو لوگ جذبوں کا خون کر ڈالتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تم اس بارے میں مت سوچو، میں بندہ دیکھ کر بات کرتا ہوں۔ پھر یہاں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ تم بھاگ بھی گئی تو تمہیں لوکیٹ کرنا کوئی میرے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ وہ بہت پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا۔ میری 1 ماہ کی چھٹی باقی ہے۔ امی نے منع کر دیا تھا کہ خواہ خرچہ ہو جائے گا، اس لیے پاکستان نہیں جا سکی۔ میں اگر اپلائی کروں تو 1 ہفتے تک مجھے چھٹی مل جائے گی۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ یہ شخص اس کا محسن تھا۔ اسے نہ جانتے ہوئے بھی اس کی مدد کر رہا تھا اور پھر وہ کہہ رہا ہے وہ یہ سب اپنی بہن کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اسے وقار کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے ایک دم فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں تمہاری ٹریول کی ڈیٹ کچھ دیر میں کنفرم کر دوں گا۔ میرے آدمی یہاں تمہارے سفر کا انتظام کر دیں گے۔ روشنی کی بات سن کے اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، روشنی ہچکچاتے ہوئے کہا۔ رات کافی ہو چکی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ پختہ لہجے میں کہتے ہوئے بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پائی۔ سنو، وہاں سامنے واش روم میں، منہ دھو کر آؤ، اشارے سے کہتا وہ خود کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ سر ہلاتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ 1 گھنٹوں بعد اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تھا۔ خوبصورت تو وہ خیر کبھی نہیں تھی، لیکن اس وقت جو وہ لگ رہی تھی وہ خود ہی اپنا آپ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میک اپ کے نام پر وہ صرف کاجل لگاتی تھی جو رونے کے باعث بہہ کر چہرے پہ عجیب و غریب نقش و نگار بنا رہا تھا۔ رہی سے ایک اثر سیرش کی لگائی سرخ لپسٹک نے پوری کر دی تھی۔ خوب رگڑ رگڑ کر منہ دھونے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھا۔ اس بار اسے تسلی ہوئی۔ اپنے کھلے ہوئے لمبے بالوں کو سمیٹتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وقار نے روشنی کو اس کی بلڈنگ کے باہر ڈراپ کیا تھا۔ اس کا کانٹیکٹ نمبر اور پتہ وہ اپنے پاس محفوظ کر چکا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر روشنی نے سب سے پہلے وضو کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ نے اسے کتنی بڑی مشکل سے بچا لیا تھا، اسے معجزوں پہ یقین آ گیا تھا۔ یہ معجزہ ہی تو تھا جو وقار کی صورت میں ایک فرشتہ بھیج کر اللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ وہ کوئی شیطان بھی ہو سکتا تھا اور آج رات کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بہت دیر تک سجدے میں گری وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ آئمہ کو فیس کے پیسے وہ بھجوا چکی تھی۔ صابرہ اور آئمہ کے رویوں نے اسے ایک بڑا سبق دیا تھا۔ وہ لوگ اس کی محنت کی کمائی کو بہت آسانی سے خرچ کر رہے تھے۔ اس نے اس دوران ان سے کوئی رابطہ بھی نہ کیا تھا کیونکہ وہ دل ہی دل میں ان سے ناراض تھی۔
لیکن وہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض نہیں رہ پائے گی۔ سیرش سے اسے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ اس کو کال کرنے پر ہر بار اسے اس کا نمبر بند ملتا تھا۔ وہ روشنی کے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیل سکتی تھی، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سیرش اچھی طرح جانتی تھی کہ روشنی ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہے اور روپوں کی عوض وہ خود کو بازار میں کبھی نہیں لائے گی۔ اس نے پچھلے 2 سال میں روشنی کو بہت قناعت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے دیکھا تھا۔ اندر ہی اندر وہ روشنی کی اس خوبی سے بری طرح خائف تھی، اور یہ رقابت اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب روشنی نے اس کے پیسوں سے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جو روشنی نے اس سے مالی مدد مانگی تو اسے قدرت کی طرف سے روشنی کو نیچا دکھانے کا ایک موقع مل گیا تھا۔ اس کو بازار میں لا کر اسے ٹھیک اسی مقام پر لے آئی تھی جہاں وہ خود کھڑی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم جانتی ہو تمہاری اس حرکت کے لیے میں تم پر کیس کر سکتی ہوں۔ روشنی نے 1 ہفتے بعد سیرش کی ملاقات ہوئی تو بہت غصے میں اس نے کہا تھا، ایک تو میں نے تمہاری مدد کی اور تم الٹا مجھے پولیس کی دھمکی دے رہی ہو۔ یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ یہاں کی پولیس غیر ملکیوں کے تمام معاملات میں کتنی غیر جانبدار رہتی ہے۔ وہ اس کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے ڈھٹائی سے بولی تھی، سیرش میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرا اس شخص کے ساتھ سودا کر دیا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، یہ تو تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے۔ کتنی ذلت نظر آتی تھی مجھے تمہاری نگاہوں میں اپنے لیے۔ اس دن جب تم نے میرے ڈنر کے آفر کو ٹھکرا کے حرام کی کمائی کا تانا مارا تھا، اس دن سے میں نفرت کرنے لگی تھی تم سے۔ اپنی پارسائی اور مضبوط کردار پہ بڑا ناز تھا نا تمہیں، میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں بھی اس ذلت کا مزہ چکھاؤں۔ ویسے تمہارا کام تو ہو گیا ہوگا، کافی مالدار آدمی تھا، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تمہیں بڑی رقم چاہیے، پھر بھی اس نے کمیشن کے طور پر مجھے پورا 1000 درہم دے دیا، وہ بے شرمی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ شوق رہ گئی تھی۔ لعنت ہے تم پر سیرش، ایک عورت تو کیا تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ اس دن میں نے اپنی عزت کو سودا کر کے اپنے بہن کے ایڈمیشن کے پیسے حاصل کیے ہیں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اللہ نے تمہارا ناپاک منصوبہ ناکام بنا کر نہ صرف میری عزت کو محفوظ رکھا ہے بلکہ مجھے اس حرام کمائی کے استعمال سے بھی بچا لیا ہے جو میں تم سے ادھار لینے والی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے اس کے چہرے پہ تعصب کی نگاہ ڈالتے روشنی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سیرش ناقابل یقین حیرت سے اسے اسٹور سے نکلتے دیکھتی رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے اپنے سالانہ چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا تھا جو منظور بھی ہو چکی تھی۔ وقار کی طرف سے اسے ٹکٹ مل چکا تھا۔ 1 ماہ پاکستان میں رہنا تھا اور یہ بات وہ صابرہ کو بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے فون کی رومنگ آن کرا لی تھی۔ اب وہ آسانی سے اپنے فون کے ذریعے ان سے رابطے میں رہ سکتی تھی۔ اگر وہ لوگ اسے کال کرتے تو ان کی کال ریسیو بھی کر سکتی تھی۔ ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھی وہ اس وقت بورڈنگ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ 2 سال بعد پاکستان جا رہی تھی، لیکن اس دوران وہ اپنی ماں اور بہن سے مل نہیں سکتی تھی۔ 2 ماہ پہلے جب اس نے صابرہ سے یہ کہا تھا کہ اس کے نئے کانٹریکٹ کے آغاز سے پہلے اسے 1 ماہ کی چھٹی ملے گی اور وہ پاکستان آئے گی تو صابرہ نے اسے منع کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ پیسوں کا ضیاع تھا۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کا ٹکٹ کمپنی کے ذمہ ہے، لیکن اس کے رویے نے وہ حیران ہو کر وہ خاموشی ہوگی۔ صابرہ نے ایک بار بھی یہ اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ اسے ملنے کے لیے بے چین ہے، اور پھر اس نے 1 ماہ سے اکٹھے کیے ہوئے اوور ٹائم کے پیسوں سے کچھ تحائف خرید کر ان دونوں کو بھجوا دیے تھے۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، وہ اب ڈپارچر گیٹ کے اندر جا رہی تھی۔ ارائیول لاؤنج میں وقار سے کچھ فاصلے پہ کھڑا نظر آ گیا، اس دن کی طرح بہترین لباس میں اور اتنا ہی جاذب نظر۔ اس دن کے برعکس روشنی نے آج مسٹر شلوار کی میز پہ سیاہ بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اسے دیکھ کر پہچانا بھی تھا کہ نہیں۔ روشنی اپنے ٹرالی بیگ گھسیٹتی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دھلے منہ کے ساتھ وہ بہت خوبصورت تو نہیں لیکن بہت معصوم سی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ لہجہ سنجیدہ تھا۔ نہیں۔ چلیں، یہ کہہ کر وہ پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سورج ابھی کچھ دیر پہلے ہی طلوع ہوا تھا اور آسمان پہ سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھیں۔ دونوں کے درمیان اس رسمی لیگ سلیگ کے بعد مزید کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے تھکا ہوا لگا تھا، شاید اتنی صبح فلائٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہ پایا ہو۔ روشنی نے خود ہی وجہ سوچ لی تھی، وہ خود بھی تمام رات کی جاگی ہوئی تھی۔ وہ آج بھی بہت انہماک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ شہر روشنی کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وقار نہ بھی بتاتا پھر بھی وہ جانتی تھی کہ گاڑی اس وقت کس علاقے میں جا رہی ہے، لیکن اسے حیرت ہوئی جب وقار نے گاڑی کسی گھر کے بجائے ایک بلڈنگ کے سامنے روکی، اسے ایک فلیٹ میں لے گیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھل کے وہ خود اندر نہیں گیا تھا۔ تمہیں چند دن جہاں رہنا ہوگا، اندر ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور اگر مجھ سے کوئی بات کرنے ہوئی تو اس موبائل میں میرا نمبر سیو ہے۔
ایک موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے اسے چند ضروری ہدایات دی جو آج کے دن کے حوالے سے تھیں، اور پھر تیزی سے واپس چلا گیا۔ روشنی فلیٹ کا دروازہ لاک کرتی اندر چلی آئی۔ یہ ایک لگژری اپارٹمنٹ تھا جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اگلے چند منٹ اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ کچن اور فریج میں بہت سا کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ وہ جہاز میں تھوڑا بہت کھا چکی تھی، اس لیے کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ پانی کا گلاس پی کر وہ بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکی ہوئی تھی، اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سوئی تھی اور اس کی آنکھ موبائل کے بیل سے کھلی تھی۔ اسے چند لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ اس وقت کہاں ہے اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ اس کے موبائل فون کی آواز تھی۔ اگلے سیکنڈ میں اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، اس نے بوجھل آواز سے کہا۔ تم سو رہی تھی؟ اس نے اس کی آواز سن کر اندازہ لگایا۔ اب جاگ چکی ہوں۔ لنچ کے بعد تیار ہو جانا، تمہیں آج نتاشا سے ملنا، میں تمہیں 1 بجے کے بعد پک کر لوں گا، وقار جلدی بتا رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس وقت اس سے بات کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی کر رہا ہے، یا شاید کہیں جا رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ نتاشا کون ہے اور اسے کہاں جانا ہے، لیکن وقار نے اپنی بات ختم کر کے دوسری طرف سے جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ 1:30 بجے کے قریب وہ اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی سنجیدگی کی وجہ سے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑا بیوٹی سیلون کم اسٹوڈیو تھا، جہاں ایک ماڈرن اور خوش مزاج لڑکی نے اسے نتاشا کے نام سے اپنا تعارف کرایا تھا۔ وقار کے ساتھ اس کی بات چیت سے روشنی کو اندازہ ہو کہ وہ دونوں کافی بے تکلف ہیں۔ فری ہو کر مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ نتاشا سے بات کرنے کے بعد وہ اب اس سے مخاطب تھا۔ اگلے کچھ گھنٹے وہاں کی بیوٹیشین اس کے چہرے اور بالوں کو مختلف ٹریٹمنٹ دیتی رہی تھی، اور وہ خاموشی اور بے دلی سے انہیں ان کا کام کرنے دے رہی تھی۔ ایک طرف بہت سے قیمتی کپڑوں اور جوتوں کا ڈھیر تھا، جن میں ایک لباس کو نتاشا نے اس کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ بیوٹیشین اس کا میک اپ کر رہی تھی اور روشنی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن یہ بہت حیرانگی کی بات تھی کہ میک اپ سے اس کا چہرہ یکدم بدلا نہیں تھا، بلکہ کافی نیچرل لک آ رہی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو تم۔ ہیئر اسٹائلسٹ اس کے بال بنا چکی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کو بہت معمولی سی کٹنگ سے ایک خوبصورت سٹائل دیا گیا تھا۔ اینڈ ناؤ یو آر ریڈی، نتاشا نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ اب اس کو دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ لپ کلر تھوڑا لائٹ نہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میک اپ کے نام پر ایک ڈارک لپسٹک تو ہونی چاہیے تھی۔ اسے تھوڑی مایوسی ہوئی تھی۔ وقار کی اسپیشل ہدایت ہے کہ میک اپ لائٹ رکھا جائے، اس لیے ہم نے نیوڈ شیڈز استعمال کیے ہیں، وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر روشنی کافی شرمندہ ہوئی۔ وقار نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ تمہارے بالوں کو ہرگز کاٹا نہ جائے۔ اب اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سیٹ کرائی تھی۔ یہ سارے ڈریسز تمہارے ساتھ جائیں گے، اور اگلے 3 دن میری بیوٹیشین تمہیں میک اپ کے ٹیوٹوریل دینے گھر آئے گی، پھر تم خود بھی ایسا ہی میک اپ کرنے لگو گی۔ روشنی جانتی تھی اتنا تردد کیوں ہو رہا ہے۔ وہ وقار حسین کی بیوی کی حیثیت سے اس کی بہن سے ملنے والی تھی۔ وہ کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو اپنے بہن سے نہیں ملوا سکتا تھا۔ ایک عام سے لڑکی کو خاص بنا کر اپنی بہن کے سامنے بولے جھوٹ کا بھرم رکھنے کی خاطر وقار کو اتنا تو کرنا ہی تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اپنی شادی پر بلانا مت بھولنا، وہ اپنے دوستانہ لہجے میں سے کہہ رہی تھی۔ میری شادی؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، تمہاری شادی ہے نا اگلے مہینے، مجھے وقار نے بتایا تھا۔ امریکہ جا کے ہمیں بھول مت جانا، وہ ہنستے ہوئے کہی تھی۔ اس کی بات کو روشنی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی وقار نے اسے کیا بتایا تھا۔ وقار سے لینے آیا تھا اور اس پہ ایک سرسری نگاہ ڈال کے وہ اب نتاشا سے بات کر رہا تھا۔ اگلے 3 دن میں نتاشا کی طرف سے بھیجی گئی بیوٹیشین نے اسے کافی کچھ سکھا دیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ خود بھی اپنا مناسب سے میک اپ کر ہی سکتی ہے۔ ان تمام دنوں میں وقار سے اس کی ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دن میں 1-2 بار خیریت پوچھنے کے لیے اسے کال کرتا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ کال بند کرنے سے پہلے وہ اسے پوچھتا، اور اس کا جواب ہر بار نہ میں ہوتا۔ وقار سے اس کی ملاقات 4 دن بعد ہوئی تھی۔ وہ اسے لینے آیا تھا۔ گاڑی ایک شاندار گھر کے سامنے رکی تھی، اور چوکیدار اس کے ہارن دینے پہ اب سیاہ دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کا سامان ڈگی سے نکال کے وہ خود گھر کے داخلی دروازے سے اندر چلا گیا تھا۔ اس کی تقلید میں روشنی اس عالیشان گھر میں داخل ہوئی۔ باہر کی طرح گھر کا اندرونی حصہ بھی قابل ستائش تھا۔ ہال کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ فرش پر بچھے بیش قیمت قالین اور دیواروں پر لگی قیمتی تصاویر مکین کی عمارت سے زیادہ اس کے باذوق ہونے کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ حیران نظروں سے وہ اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور قدم آگے نہیں بڑھا سکی تھی۔ شاید وقار نے اس کا رکنا محسوس کر لیا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر اب اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ تیزی سے قدم بڑھاتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔
کوریڈور سے بائیں طرف وہ ایک کمرے کے سامنے رک کر اس کا دروازہ کھول رہا تھا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے۔ ملازم اس کا سامان اب کمرے میں رکھ رہا تھا۔ تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم ملازم سے کہہ سکتی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے روشنی سے کہا تھا۔ کل رات کو عائشہ آپ ہی پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ اگلے 15 دن تمہیں یہاں اس کمرے میں ہی رہنا ہوگا۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسی نظروں سے مت دیکھو روشنی، تم یہاں پوری طرح محفوظ ہو۔ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا۔ اور جیسے اس کے انکہے لفظوں کو بھی سمجھ گیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی اور آپ کی بہن کو سب کچھ پتہ چل گیا تو؟ اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا ہماری شادی کب اور کہاں ہوئی، میں کس فیملی سے ہوں اور میرے والدین کون ہیں، تو میں نے کیا بتاؤں گی؟ وہ بہت سارے سوال جو کئی دن سے اس کے ذہن کو الجھا رہے تھے اس نے ایک ہی سانس میں پوچھ ڈالے تھے۔ اگر وہ تم سے پوچھیں تو تم یہی کہنا کہ ہم دبئی میں ملے تھے اور تمہاری فیملی بھی دبئی میں ہے۔ باقی سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ یہاں میری بیوی سے ملنے آ رہی ہیں، کوئی انویسٹیگیشن کرنے نہیں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انہیں سب سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اتنے سارے جھوٹ بولنے کے بجائے ایک سچ بول کے آپ اس ساری مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ یہ سب کہنا جتنا آسان ہے نا، اس پہ عمل کرنا اتنا ہی مشکل۔ سچ بتانے کے ساتھ میں مجھے اس کی نان سے شادی کرنا پڑے گی جو میں کسی قیمت پر نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ اس نے چند ہفتے پہلے کیا تھا، وہ بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کھانے کے بعد۔ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا اب ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ اس کا کوٹ بیڈ پر پڑا تھا۔ روشنی نے ایک نظر اس خوبصورتی سے سجے کمرے پر ڈالی اور پھر اس کی نظر سامنے پڑے کاؤچ پر جا ٹکی۔ اس کے رات کو سونے کا انتظام ہو چکا تھا۔ وہ رات اور اسے اگلی تمام راتیں اس نے اسی صوفے پر سو کر گزارنی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دروازے پہ ہونے والی دستک سے کھلی تھی۔ وہ رات صوفے پہ سوئی تھی اور وقار نے اس کے وہاں سونے پہ کومنٹ نہیں کیا تھا، نہ ہی نے اس کی جگہ خود صوفے پر سونے کی آفر کی تھی۔ دستک کی آواز پہ وہ دونوں ایک ساتھ جاگے تھے۔ ملازمہ کافی لائی ہے، تم باہر آ جاؤ، وقار نے جلدی سے کہا۔ اپنا تکیہ بیڈ پہ رکھ کے وہ اب کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑی تھی۔ السلام علیکم روشنی بیٹا، یہ عفت بھی تھی۔ کل رات ہی وقار نے ان سے اس کا تعارف کروایا تھا اور انہوں نے وقار کی دلہن کو ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ وقار نے کہا تھا یہ خاتون اس کے گھر میں کافی لمبے عرصے سے ہیں اور اس کے آبائی گاؤں سے ہیں۔ ویسے تو گھر کے باقی ملازمین کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ وہ مسز وقار حسن ہیں۔ وعلیکم السلام عفت بھی، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ان سے کافی کی ٹرے لے کر وہ اب دوبارہ کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے ہی لا تعلق تھے جتنا کل رات اس کمرے میں۔ ملازمہ سے مختلف چیزیں سرو کر رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی بنائی ڈشز چکھ رہی تھی۔ وقار کے آفس جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جہازی سائز کھڑکی پر دبیز پردے ڈلے تھے۔ جس نے کھڑکی کے پردے کی ڈوری کھینچی، سامنے کا منظر دیکھ کے وہ فریز ہو گئی تھی۔ کمرے کے باہر ایک خوبصورت سوئمنگ پول تھا۔ اس کے دونوں طرف سبزے کی کیاریاں تھیں۔ پول کے اطراف بہت قیمتی پتھر لگا تھا۔ سامنے دیوار پہ قد آدم آئینہ لگا تھا اور چھت کی جگہ لکڑی کی قیمتی آرچز بنی ہوئی تھیں۔ گلاس ڈور کھول کر وہ باہر آ گئی۔ سوئمنگ پول کے پیالے میں بھرا پانی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر اس پول کے کنارے بیٹھی رہی۔ اسے وہاں بہت سکون مل رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا اس نے نہیں کھایا تھا۔ گھر میں آج رات کے کھانے پہ کافی اہتمام تھا۔ یہ وہ کچن میں جائے بغیر بھی جانتی تھی۔ اسے اس گھر کے کسی بھی مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے یہاں اگلے چند دن گزار کر واپس چلے جانا تھا۔ رات کے 9 بجے عائشہ اور اس کے بچوں کو لے کر وقار گھر پہنچا۔ عائشہ سے ملتے ہوئے جتنا جھجک رہی تھی، ان کی خوش اخلاقی اور محبت دیکھ کے وہ اتنی پرسکون ہو چکی تھی۔ وقار ٹھیک کہہ رہا تھا، انہوں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ جو پوچھنا تھا وہ اپنے بھائی سے پوچھ چکی تھی، وہ بھی مناسب سا میک اپ کے ساتھ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ عائشہ کو اس کی کم گوئی اور معصومیت پسند آئی تھی۔ وقار سے ان کے گلے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ تم سے مل کر تو مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ اس نے کسی ٹھیک بندی کا انتخاب کیا ہے شادی کے لیے، ورنہ تو آج کل کی لڑکیاں نہ کوئی فیملی ویلیوز ہوتی ہیں اور نہ اپنائیت۔ اسی لیے تم اتنی بھاگم بھاگ پاکستان آئی، ورنہ اسے اس طرح مجھے بتائے بغیر شادی کرنے پر اتنی جلدی معاف کرنے والی نہیں تھی میں۔ اسے ہنستے ہوئے بتا رہی تھی، آپ کی بہن بہت اچھی ہیں اور آپ سے پیار بھی بہت کرتی ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے ان سے ساتھ چھپاتے ہوئے۔ وہ اسے کہے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ اگر وہ عائشہ کو اچھی لگی تھی تو اسے بھی عائشہ بہت اچھی لگی تھی۔ اتنے بڑے خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود اسے بہت شائستہ لگی تھی۔
ان کی باتوں میں اونچے خاندان اور اسٹیٹس کانشیس ہونے کی جھلک نہیں تھی۔ یہ بات تو مجھے بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن میرے پاس اس کے سوائے کوئی حل نہیں تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں وہ سچ میں اتنا مصروف تھا یا روشنی کو نظر انداز کرنے کے لیے سب کر رہا تھا۔ اگلی صبح گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ وقار تو صبح ہی آفس چلا گیا۔ عائشہ کے بچے اس کے ساتھ بہت بے تکلف ہو گئے تھے۔ وہ لوگ کہیں گھومنا جانا چاہتے تھے اور ان کے اصرار پہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ وقار کا ڈرائیور انہیں ان کی مطلوبہ جگہوں پر گھماتا رہا۔ دوپہر میں وہ چاروں گھر واپس آئے۔ عائشہ اسے لے کے کافی شاپنگ کرتی رہی تھی۔ یہ تو میں تمہارے لیے لے رہی ہوں، ایک گولڈ کے سیٹ کو خریدتے ہوئے نے روشنی سے کہا۔ وہ سیٹ بہت قیمتی تھا۔ گولڈ اور کندن سے بنا وہ نیکلس کسی کے بھی ہوش اڑا سکتا تھا۔ یہ تو بہت مہنگا ہے، روشنی نے حیرت سے کہا۔ تو کیا ہوا، اب اپنی پیاری سی بھابھی کو کوئی معمولی تحفہ تھوڑی دوں گی، وہ بہت محبت سے بولی تھی۔ اس کی شرمندگی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ یہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور میں کیا ہوں؟ 2000 درہم کے عوض کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اگر یہ لوگ سچ جان لیں تو یہ سب مجھ سے نفرت کریں گے، میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ ان کی واپسی دوپہر میں ہوئی تھی اور روشنی اس کے بعد سے سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی اپنی ماں اور بہن سے شکایتیں بڑھتی جا رہی تھی، جن کی بے حسی سے اس مقام پر لے آئی تھی۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ وقار کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے آفس سے آیا تھا اور کمرے میں آ کر اس نے روشنی کو پول کے کنارے بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ کپڑے بدلنے کے بعد بھی اسے اسی پوزیشن میں بیٹھی نظر آئی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال کمر پہ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بہت دیر تک جب کمرے میں نہیں آئی تو وقار خود اس کے پاس چلا آیا۔ میں ایسے ہی یہاں بیٹھی تھی، اٹھتے ہوئے بولی۔ عائشہ بھی تمہارا پوچھ رہی تھی، کمرے میں آ کر اس نے کہا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بولو۔ کمرے کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ واپس مڑا۔ روشنی نے الماری میں سے ایک جیولری باکس نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ عائشہ آپی نے مجھے دیا ہے، شادی کا گفٹ۔ اسے ڈبہ پکڑانا چاہ رہی تھی۔ اچھا ہے، اس نے سرسری سے نگاہ ڈال کر تبصرہ کیا، لیکن ڈبے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ آپ رکھ لیں، روشنی نے اگلی بات کی۔ میں اس کا کیا کروں گا؟ آپی نے تمہیں دیا ہے۔ انہوں نے یہ آپ کی بیوی کو دیا ہے۔ اس کی بات سن کے وقار خاموش ہو گیا۔ آپ ہی تمہیں بلا رہی ہیں۔ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ رات کو وقار ان سب کو ڈنر پہ باہر لے گیا تھا۔ اس کے بعد کپڑے بدل کے وہ باہر نکل گیا۔ روشنی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی وقار کب تک واپس آئے گا۔ کافی پینے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت کسی ملازم کو کہنے سے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ خود کچن میں چلی آئی۔ اپنے لیے کافی بناتے ہوئے اسے انٹرکام بجنے کی آواز آئی۔ اس وقت کچن میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا۔ ایک کپ کافی اسٹڈی میں لے آؤ۔ یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کون ہے، وقار نے کہا۔ اسے اس کے اتنی دیر تک کمرے میں نہ آنے کی وجہ اب سمجھ میں آئی۔ اپنی کافی کا کپ اٹھا کے اسے اسٹڈی میں دینے چلی گئی تھی۔ بڑی جلدی بن گئی کافی۔ اپنی ٹیبل پہ رکھا کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے کافی لانے والے کی طرف دیکھا۔ وہ کمپیوٹر پہ مصروف تھا۔ مختلف فائلز اور نقشے پھیلے ہوئے تھے۔ تم کیوں کافی لائی؟ میں نے تو عشرت سے کہا تھا۔ کچن میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی تو آپ کے لیے بھی بنا لی۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنا کافی کا کپ اس کے لیے لے آئی ہے۔ تھینک یو، وہ تکلف سے بولا تھا۔ آنے والے دنوں میں روشنی اس گھر کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ وہ نہ صرف عائشہ کی پسندیدگی حاصل کر چکی تھی، بلکہ اس گھر کے ملازموں کے دل میں بھی اس کے لیے بہت عزت اور احترام تھا۔ 8-10 دن میں کبھی اس نے ان پہ حکم نہیں چلایا تھا۔ ان کے ساتھ بہت مہذب اور شائستہ لہجے میں بات کرنے والی اپنے بیگم صاحبہ کو کیوں نہ پسند کرتے۔ اس رات کے بعد اگر وہ اسٹڈی میں ہوتا تو روشنی اس کے بغیر کسی کافی کا کپ دے آتی تھی۔ وقار کے متعلق اس نے جب جب سوچا وہ اسے بہت کمگو اور بے ذرہ سا انسان لگا۔ کبھی کبھی وہ اسے بہت اداس لگتا تھا۔ بہت بار اس نے اسے ڈسٹرب دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ایسی کون سی تکلیف اور دکھ ہے جو اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ روشنی کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ غربت تھی۔ وہ آج بھی اپنے گھر والوں کی بے اعتنائی کے ذمہ دار اپنے معاشی حالات کو سمجھتی تھی۔ وہ دکھی تھی اور یہی دکھ اسے وقار کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ لیکن وقار کے پاس تو سب کچھ تھا۔ وہ دولت جو سب کچھ خرید سکتی ہے، پھر اسے کیا پریشانی تھی؟ وہ غلط تھی۔ دولت سے وفاداری اور خلوص نہیں خریدا جا سکتا تھا، محبت نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ عائشہ اس دوران حاصل پور کا چکر بھی لگا آئی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ روشنی بھی ان کے ساتھ چلے جہاں ان کے چند دیالی رشتہ دار رہتے تھے، لیکن وقار نے کہا کہ وہ آج کل کچھ مصروف ہے اور وہ چاہتا ہے روشنی اس کے ساتھ ہی جائے۔
عائشہ نے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا اور دوبارہ سے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ولیمے کی بات کو بھی وقار نے اسی طرح ٹالا تھا۔ عائشہ خود بھی